بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو میں نے صبح اطلاع دی تھی کہ اسرائیل نے ایک ہی رات کے اندر 4 ممالک پہ اکٹھے بم برسائے، اور اس کے علاوہ ایک چیز اور چل رہی تھی کہ اس نے اسماعیل ہانی کو شہید کیا، اور اس کے بعد جو حزب اللہ کے قائد تھے ان کو شہید کیا، اور ایک پریشر آیا ہوا تھا ایران کے اوپر کہ ایران کو اس کا جواب دینا ہے تو کب دینا ہے، بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ اور آج ہی ایران کے وزیر اعظم نے بتایا کہ ان سے امریکہ نے ایک تیسرے پارٹی کے ذریعے، ایک ثالثی پارٹی کے ذریعے، جس کا آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے علم میں سوئٹزرلینڈ آیا ہے، اس کے ذریعے غالباً ہوا ہوگا کہ یہ بات کی تھی کہ اگر آپ اسماعیل ہانی کا بدلہ نہ لیں تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب صرف غزہ کے اوپر حملے ہو رہے تھے، اور اس کے بعد شام، یمن اور لبنان بھی نشانہ بن گئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، ایران نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ اور اس کے بعد اب جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ حملہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا ہے، اور ایران نے اسرائیل پر میزائل داغے ہیں، جس میں تقریباً 150 کے قریب بیلسٹک میزائلز ہیں، اس کے علاوہ کروز میزائلز ہیں، اس کے علاوہ ڈرونز بھی فائر ہوئے ہیں۔ اور اس وقت اگر آپ سے بات کر رہا ہوں تو اسرائیلی شہری سائرن سنتے ہی محفوظ مقام پر پناہ لے چکے ہیں، اور ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ کسی صورت میں گھروں سے باہر نہ نکلیں، محفوظ مقام کے اندر اپنا سٹے کر لیں۔ اور اس کے علاوہ اس ٹائم جو واقعات مزید ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں مختلف مقامات کے اوپر جیسے یہ حملہ شروع ہوا، اسرائیل کے مختلف مقامات کے اوپر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تل ابیب میں فائرنگ ہوئی ہے، بیت المقدس کے آس پاس یروشلم میں فائرنگ ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ اس ٹائم جو ہے وہ مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہ ہے صورتحال، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو جتنے بھی اڈے ہیں، فوجی اڈے، وہ بند ہو چکے ہیں، کوئی بھی آپریشن اس ٹائم ہو نہیں رہا۔ صورتحال جو ہے وہ اسرائیل کے اندر اس ٹائم سمجھ لیجئے کہ کچھ ابھی اس ٹائم رپورٹ باہر نہیں آئے گی کہ کیا صورتحال ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل نے بتایا ہے کہ بالکل ہمارے اوپر ایران نے بیلسٹک میزائل داغے ہیں، اور اسرائیلی فوج نے اسرائیل کے تمام شہریوں کو کہا ہے کہ آپ لوگ تل ابیب میں جہاں پر بھی ہیں وہ لوگ محفوظ مقام پر چلے جائیں۔ اور جو اگر ایران کی بات کریں تو ایران نے کہا ہے کہ یہ جو ہم نے بدلہ لیا ہے یا ہم نے جو اٹیک کیا ہے اسرائیل پر حملے کو، حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ پر حملے کا ہدف بدلہ قرار دیا، اور کہا کہ اسرائیل نے اگر اس کے جواب میں کوئی کارروائی کرتا ہے تو ہم اس سے بڑا حملہ اور کریں گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پریویسلی اگر آپ ریکارڈ نکال لیں 6 مہینے کا، تو 6 مہینے میں یہ دوسرا بڑا حملہ جو ہے ایران نے اسرائیل پہ کیا ہے، لیکن اب تک اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر کوئی بھی حملہ سننے کو اب تک نہیں آ رہا۔ دوسرا حملہ کر چکا ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ویٹ کریں گے کہ اگر اس پر کارروائی کرتا ہے کسی قسم کی اسرائیل تو ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اب یہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں وہ کیجولٹیز بڑھ رہی ہیں، کہتے ہیں شوٹنگ اٹیک ان تل ابیب causes a number of casualties۔ اسرائیلی پولیسز یہاں پر بہت بڑے نمبر کے اوپر لوگ جو ہے ان کو فائرنگ کی گئی ہے لوگوں پر، اور لوگ جو ہیں وہ مار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وی فیس چیلنجنگ ٹائمز ان کمپین اگینسٹ ایران ایکسس آف ایول۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اس کے جو ایکسس ہے اس کو ختم کر رہے ہیں۔ وہ ایک بفر زون قیام چاہتا ہے، اور میں آپ کو اینڈ گیم بتانے لگا ہوں ابھی اس کی اینڈ گیم کیا ہے، لیکن وہ بفر زون قیام چاہتا ہے بٹوین لیبنان اینڈ اسرائیل۔ وہ کہتا ہے کم از کم 40 کلومیٹر جو ہے، 35 سے 40 کلومیٹر میں اس کو پیچھے دھکیلوں گا، اور 35 سے 40 کلومیٹر جب بفر زون آئے گا بٹوین اسرائیل اینڈ لیبنان، تو وہ جو بفر زون ہے وہ سپورٹ کرے گا کہ ان کے جو شہری ہیں شمالی اسرائیلی، وہ شمالی اسرائیلی جو اپنی جگہ پہ آ جائیں گے، تو وہاں پر جب 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا بٹوین لیبنان کے حزب اللہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ان کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے، اسرائیل وہاں سے ہو جائے گا سیف۔ اس کے بعد جو غزہ ہے اس کو وہ 80% ختم کر چکا ہے ان کے حساب سے۔ یمن کو ٹھکانے لگانا ہے، اور ایران جو ہے اس کو کیا کرنا ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس ٹائم وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا جو ایکسس آف ایول ہے وہ ختم کر رہا ہوں۔ تو اینڈ گیم جو ہے یہ جس طرف کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ
اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو اس نے اب یہ دھمکی دی ہے ایران کو کہ آپ کو ان حملوں کی جو آپ نے آج کیا ہے اس کی بھاری قیمت چکانی ہوگی، یہ اس نے کہہ دیا ہے۔ تو اب ایران ویٹ کر رہا ہے کہ وہ اگر کوئی اٹیک کرتا ہے تو جواب میں وہ اس کو اٹیک کرے گا، لیکن بھاری قیمت کیا ہوگی اور ایران کے اوپر اسرائیل کا اٹیک کس نوعیت کا ہوگا، کس شکل کا ہوگا، یہ دیکھنے والا ہوگا۔ لیکن اسرائیل جو ہے وہ اگر اٹیک نہیں کرتا تو یہ اسرائیل کے لیے بھی چیلنجنگ ہو جائے گا، بیکاز اس ٹائم وہ ان تمام علاقوں پہ اٹیک کر رہا ہے جہاں سے جواب آنے کی امید کم ہوتی ہے، لیکن ایران کے اوپر جو ہے وہ سیکنڈ ٹائم ہو چکا ہے کہ وہیں سے اٹیک آ رہا ہے، یہاں سے اٹیک نہیں ہوتا۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ وہ ایکسس کے اوپر لگا رہے گا یا ڈائریکٹ ایران کے اوپر بھی اٹیک کرے گا، اور ایران کیوں چاہتا ہے ایسا کہ یہ تمام چیزیں ہوں۔ بہرحال یہ تو اب تو بال جو ہے وہ اسرائیل کورٹ کے اندر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، لیکن اسرائیل نے جو اینڈ گیم سے پہلے جو گیم بنا دی ہے اس کے اندر تقریباً اس نے سب کچھ چھیڑ دیا ہے، جہاں سے بھی ہو سکتا تھا وہ اس نے چھیڑ دیا ہے۔ اس ٹائم تقریباً 5 ملکوں سے اکیلا لڑ پڑا ہے۔ ایسا نتن یاہو نہیں، ایسا بائیڈن شاید نہ چاہتے ہوں، ایسا امریکہ نہ چاہتا ہو، لیکن اس ٹائم جو دنیا میں جو ایک وہ تھا نا، ایک گرپ تھی، یعنی کہ دنیا ہے، اقوام متحدہ ہے، ایک سوال ہے، ایک جواب ہے، ایک قانون ہے، ایک کنٹرول ہے، ایک پیس کیپر فوج ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک آرٹیکلز ہیں اور اس کی پاسداری ہے، تو وہ اسرائیل نے آلموسٹ دنیا سے ختم کر دیا ہے۔ یعنی کہ اس ٹائم اگر آپ کہیں گے اس ٹائم تو طاقت کا قانون یا جنگل کا قانون جو ہے وہ اپلائی ہو چکا ہے، مائٹ از رائٹ ہو گیا ہے۔ اب جس کے پاس ہاتھ میں چھڑی ہے اگر وہ طاقتور ہے تو وہ اس کو جینے کا حق بھی ہے اور وہ دنیا میں ایگزسٹ کرے گا وہ ملک، لیکن اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ دنیا میں اب ایگزسٹ نہیں کرے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسرائیل نے دنیا سے جو جنگل قانون ہے وہ اپلائی کرنے میں کام کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی کوئی وقت اس لیے نہیں رہی کیونکہ اسرائیل نے بتا دیا ہے کہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، ووٹنگ کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی نیٹو کا کوئی ویٹو کا کوئی پاور نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر پاور ہے تو آپ اپنا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طریقے سے اسرائیل جو ہے اس نے جو گیم بنا دی ہے اس کا اینڈ گیم یہ ہے کہ ہی وانٹ فائنل رزلٹ، اور فائنل رزلٹ کیا ہے کہ میرے ارد گرد جتنے بھی میرے مخالفین ہیں، انکلوڈنگ ایران، انکلوڈنگ لبنان، انکلوڈنگ غزہ، انکلوڈنگ سیریا، انکلوڈنگ یمن، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں۔ اگر کوئی وجود قائم رکھنا چاہتا ہے تو وہ مجھے سجدہ کرے گا تو وہ بچ جائے گا۔ جیسے جارڈن ہے تو جارڈن کا جو ہے نا کوئی سسٹم اس کا وہ نہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ جو ہے نا وہ کہتا ہے میں اگینسٹ اسرائیل نہیں ہوں، میں ود اسرائیل ہوں، تو اس کو پھر جینے کا حق مل جائے گا، اس کو ایگزسٹنس مل جائے گی۔ ورنہ اسرائیل جو ہے وہ اس کے انچارج کو، اس کے بادشاہ کو وہ اس کے محل میں مار سکتا ہے، کیونکہ اس نے بتا دیا کہ میں آپ کے محل میں آ کر آپ کو مار سکتا ہوں، اس لیے آپ کو جھکنا پڑے گا۔ تو جو جھکے گا وہ زندہ رہے گا اور جو نہیں جھکے گا وہ مار دیا جائے گا۔ اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ اسرائیل نے بتا دیے ہیں، اور امریکہ جو ہے اس کے اوپر یہ کہتا ہے کہ جی چھوٹا سا حملہ کریں گے، معمولی سا کریں گے، بس بفر زون قائم کریں گے، ہم نے صرف نصر اللہ کو مار دیا ہے، ہم نے صرف حزب اللہ کو مار دیا ہے، اب ہم صرف ایرانی خامنئی کو مار دیں گے، اب ہم صرف فلاں کو مار دیں گے، بس صرف کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اگر بدلہ نہ لیں تو امن قائم ہو جائے گا۔ یہ دیکھ لیجئے گا کہ ایران فائرز 150 بیلسٹک میزائلز ایٹ اسرائیل ان انپریسیڈنٹڈ اٹیک ٹریگرنگ سائرن اکراس دا کنٹری۔ اس ٹائم جو صورتحال اسرائیل کی ہے وہ کسی بھی طور اچھی بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اٹیک کر رہا ہے، وہ بم مار رہا ہے اور وہ بم کھا رہا ہے۔ اسرائیل نے کرنا ہی یہی تھا، اسرائیل کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔